وہ ایک سسٹر بھی تھی نا، وہ کہاں گئی؟ چلیں بھائی آ جاؤ. چلا کالر گیا کون ہے بھائی؟ علامت صاحب کو چلا گیا. نہیں ایک اور ہے یا زوم پہ. سید بھائی اوپن یور. کون ہے بھائی کالر؟ آ جاؤ. کیا نام ہے؟ او شہزادے السلام علیکم. بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی تو پہلے ہم توحید کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. ہاں اس کا اور ترجمہ سورۃ غلط النمل ہے، کی آیت ترجمہ نمبر غلط ہے، ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. کیا پتہ عبادت ہے تیری ترجمہ کرتے ہیں اور مدد تجھ سے مانگتے ہیں، اس میں ہی نہیں ہے. ہی دکھاؤ اس میں، ہی کہاں ہے اس میں؟ جی اس میں صرف کہ آپ یار ہی مدد نکالنا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں آپ نے جو ترجمہ غلط کیا نا، کہتے ہیں مدد صرف آپ سے تجھ ہی سے مانگتے ہیں. ہی لفظ ہی یا لفظ صرف اس میں دکھاؤ. عربی آتی ہے نہیں آتی؟ جی جی اب آپ نے مجھے یہ دکھانا کہ اللہ نے یہاں پہ بریکٹس میں لکھا ہو یا علی مدد بھی کہہ سکتے. او بھائی پہلے ترجمہ تو صحیح کرے نا، یا علی مدد تو بعد میں آئے گا نا. اور آپ نے جو ترجمہ کیا وہ غلط ترجمہ کیا، سمجھ نہیں آ رہی اردو. آپ نے کہا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ لفظ صرف یہ لفظ ہی اس میں دکھاؤ نا، دکھاؤ. اب ترجمہ صحیح ہے کہ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے. ہاں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صحیح ہے. ہاں اب آپ نے ہمیں یہاں بریکٹ میں دکھانے کی اللہ نے کہیں لکھا ہو یا شیخ عبد دیکھیں القادر. بالکل ہم شیخ عبد القادر کو نہیں مانتے. شیخ عبد القادر آپ لوگوں کا پیر ہے، ہمارا پیر نہیں. ہم اس پہ یا تلاوت علی کرتے مدد ہیں. دکھا یا علی مدد ٹھیک اس ٹھیک میں ہے. سے تو پھر دکھانا. آیا میں دیکھیں، آیا میں ایسی کوئی بات نہیں. تو مان گیا نا بھائی، ان کے مولویوں نے ان کے دماغ کو خراب کیا تھا کہ مدد صرف اللہ سے لینی ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا. اگر آیا یہ کہہ رہا ہوتا نا کہ آج مدد صرف اللہ سے لینا ہے، تو پھر مدد کسی بھی سے لینا حرام ہوتا. کسی بھی سے لے، صرف امام علی علیہ السلام سے نہیں، پھر سب ہی سے مدد لینا حرام. اتنا ابھی تک نہیں سوچا تھا تم نے؟ ابھی تک نہیں سوچا تھا تم نے کہ ابھی تک آیا تو بھائی سوچ لو تم. ابھی تک تم لوگوں نے اس آیا کا یہ ترجمہ کرتا رہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، اور مدد تم سب سے لیتے ہو. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مدد صرف اللہ سے لینی ہے، تو بھائی یہ ہم روزانہ یہ شرک کیوں بجا لاتے ہیں؟ یہ ابھی تک نہیں سوچا تھا تم نے. اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس میں لفظ صرف کہاں ہے، اس میں لفظ ہی کہاں ہے، یہ بھی نہیں سوچا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں نا، ادھر ایک پورا تقریر ہے اسی موضوع پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر. اس میں میں نے بہت ادبی لحاظ سے اس میں بہت لمبی تقریر کی ہے. اس میں بہت مفسرین کے اقوال دکھا دیے کہ اس میں حصر کہاں ہے. حصر نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. اور پھر عرض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو واسطہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کون ہماری ہدایت کرتا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے. لیکن کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکتے ہیں یا رسول اللہ وضو کا کیا حکم ہے، یا رسول اللہ توحید کیا چیز ہے، یا رسول اللہ حلال حرام کیا چیز ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تم ہدایت اللہ سے لوگے یا رسول سے لوگے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہدایت تو صرف اللہ سے لینی. اور خاموش ہو جاؤ، خاموش خاموش. ہدایت صرف اللہ سے لینی ہے، تو رسول سے کیوں لے رہے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت کا وسیلہ بنایا، اگر ہم اس سے ہدایت لے لیں تو یہ اللہ ہی سے ہدایت لی ہے ہم نے. یہ دو مختلف نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں توحید سکھا دو، ہمیں روزہ نماز کے مسائل سکھا دو، حلال حرام سکھا دو، تو ہدایت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، بلا شک بلا ریب. لیکن اس میں کوئی شرک کی بات، بلکہ عین توحید ہے. کیوں عین توحید ہے؟ کیونکہ اس وسیلے کو اللہ نے بنایا. تو عرض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بناتا ہے اور آپ اس کو وسیلہ سمجھ کر کہ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا، اس سے آپ مدد لیتے ہو، یہ شرک نہیں ہے. مثلا ہمیں بالکل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوائیاں بنائی ہیں. دوائیاں اللہ کی مخلوق ہے. اگر آپ ایک گولی کھاتے ہیں، اس گولی میں یہ خاصیت ہے کہ آپ کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. شافی تو صرف اللہ ہے. اب یہاں پہ آپ مشرک ہو گئے، آپ نے گولی کھائی ہے. نہیں، یہ گولی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، جب وسائل اسباب کو آپ اس وسیلے سے سمجھ لیں، استفادہ کر لیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے یہ وسائل بنائے، تو وسیلہ کوئی بھی ہو آپ اس سے استفادہ کریں، اس میں شرک نہیں ہے. ہاں اگر آپ وسیلے کو مستقل سمجھیں، گولی یا کو اس طرح سمجھیں، یا ڈاکٹر کو سمجھیں کہ یہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ سے مستقل ہو کر ایک سورس سے شفا اللہ، ایک اور مستقل انڈیپینڈنٹ جو اللہ کے تابع ہے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ بھی ایک شفا کا سورس ہے، گولی ہے، ڈاکٹر. تو یہ یہاں پہ شرک ہے. بلا شرک آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ کریشن میں
خلقت میں آپ نے یہاں پہ 2 سورسز کا آپ نے یا اس سے زیادہ آپ نے سورسز کا آپ نے عقیدہ رکھا ہے. جب یہ پتہ چلا میرے بھائی میرے عزیز تو یہ سمجھو کہ اگر ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے ہیں, ائمہ ابرار علیہ السلام کو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کرامات عطا فرمائے ہیں, یہ اللہ کی جانب سے ہے. رسول کے معجزات اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ کی جانب سے. اللہ نے اس کو یہ مقامات عطا فرمائے, جیسے اللہ نے اس کو رسالت عطا کیا, جیسے اللہ نے اس کو قرآن عطا کی, اسی طرح اس کو معجزات عطا کیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کو معجزات عطا کیا, کرامات عطا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ان سے طلب کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ تیرے پاس تو یہ معجزات ہے کہ تو شفا دے سکتا ہے, تو نے اللہ نے تجھے اتنا مقام, ایک نظر لطف کر اس حقیر پر, اس فقیر پر, اپنے اس گنہگار امتی پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ شرک نہیں ہے. ہاں اگر ہم سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورس ہے, اللہ ایک دوسرا سورس ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مستقل ہے, اللہ نے اس کو بنایا نہیں ہے, یہ خود بذات خود ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ہے اللہ سے. تو بلا شک ریب شرک ہے. اگر آپ اسباب کو, وسائل کو اللہ کا مخلوق سمجھ کر, اللہ کی جانب سے وسیلہ سمجھ کر ان سے طلب کرتے ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں, یہ شرک نہیں. لیکن یہ باتیں لازمی باتیں آپ کی کھوپڑی میں کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے نا. آپ کے کھوپڑی میں یہ باتیں کہاں جائیں گی جی؟ یہ تو انسان آپ نے جو ابھی مثال غلط دی ہے. قرآن میں لکھا ہے من یطع اللہ واطیع اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آیا نازل کر دی قرآن میں, آیا اپنے سے نازل کر دی. من یطع اللہ کیا من یطع من یطع اللہ الرسول فقد اطاع اللہ. آیا یہ ہے من یطع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ. فقد اطاع اللہ کی, اللہ کی رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. ابھی جو آپ نے مثال جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کیا. نہیں, اس میں لکھا ہے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. وہ نہیں ہے, ترجمہ غلط کر رہا. جس نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کیا, یہ ترجمہ بنتا ہے. تو میں نے کون سا ترجمہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے, تم نے یہ بولا. ترجمہ وہ نہیں بنتا. یہ تو کامن, اس کو جو کانسیکوینسز کامن نہیں کر رہے ہیں. بس ترجمہ صحیح کیا کرو نا, ترجمہ اپنے سے نہ بنایا کرو. اب آگے چلتے ہیں. اب آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ حضرت علی کا نام لے کر کہیں قرآن میں بتایا گیا ہو کہ حضرت علی کا وسیلہ لو, اس کے الٹ ہے. دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وسائل کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے قرآن, خاموش خاموش خاموش. دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام وسائل قرآن میں موجود ہو. کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ شافی ہے, وَهُوَ الَّذِي يَشْفِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دے دیتا. ٹھیک ہے نا. اللہ شفا دے دیتا. تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو قرآن میں تو نہیں لکھا, یہ شرک ہو گیا بھائی, شرک ہو گیا. تو یہ باتیں انسانوں کے لیے, کھوپڑی میں نہیں جاتی. مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں آپ. مولا علی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہ شہنشاہ ہے کشور ایمان, وہ آپ کا ولی ہے جس نے رکوع کے حالت میں زکوٰۃ عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا. اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو وہ میرا ولی ہے. ولی یعنی سرپرست. ولی کون؟ ولی یعنی میرا سرپرست. ولی کون؟ یعنی ولی میرا بادشاہ. ولی کون؟ ولی یعنی میرا لیڈر. ولی میرا کون؟ ولی یعنی میرا قیم. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا ولی بنایا اور مجھے اس کے دائرہ اختیار میں رکھا ہے تو میں اس سے مدد مانگوں گا. ٹھیک ہے نا. اور ضروری نہیں ہے کہ سب فروعات قرآن میں ہوں, سب فروعات قرآن میں ہوں. شیعہ احادیث میں بہت بے نہایت موجود ہے کہ آپ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ان کے وفات کے بعد مدد مانگ سکتے ہیں. اوکے جی, واسطے کی بات کر رہے ہیں نا, واسطے کی بات کر. نہج البلاغہ میں آپ کھولے ارشاد 4416, اس میں واضح ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی وہ عبارت پڑھ کے سنو, جی کھولے آپ کتاب ارشاد. ارشاد آپ نے عبارت پڑھے نا کہ چھاپیں فرق کرتی ہیں اور نمبرنگ بھی فرق کرتا ہے نا. میں تو آپ حوالہ آپ دے رہے ہیں. وہ الفاظ اور وہ حدیث جو امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کی, وہ 10 صفحات پہ بہت لمبی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. وہ فقرہ جس میں فرمایا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگا کرو, وہ دکھاؤ مجھے. جی اس میں لب لباب یہ ہے کہ اگر لب لباب نہیں چلے گا. عبارت پڑھو. لب لباب ہم پہ آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے جی, آپ پہ اعتبار ہی نہیں. عبارت پڑھو تاکہ ہم اسی عبارت کو لے کے آئیں, کہہ دیں کہ مولا نے کیا فرمایا. جی کھولے نہج البلاغہ. تم کھولو. میں نے عرض کیا کہ نمبرنگ میں فرق ہے.
اور پھر اس میں وہ حدیث لمبی ہے، کئی صفحات پہ مشتمل ہے، وہ عبارت تم پڑھو، تم حوالہ تم دے رہے ہو، میں کیوں کھولوں؟ بہتر نو کروں، میں جی کھولوں؟ جی کھولے، میرے پاس ابھی کتاب نہیں ہے، کتاب ابھی مسجد کتاب کی ہی نہیں ہے لائبریری تو آپ نے غلط کیا کہ حوالہ دی، جو کتاب ہے ہی نہیں حوالہ کیوں دے رہے؟ حوالہ اس کا لب دے دو، لباب پہلے بتا رہا ہوں کتاب نا لے کے آؤ نا، پھر میں، حوالہ دے دو۔ لب جو لباب اس نہیں میں چلے گا، لکھا ہوا لب لباب آپ کا چلے گا ہی نہیں، لب عبارت نص عبارت پڑھو، لب لباب خاک لب لباب پڑھیں گے آپ؟ نص آپ کے عبارت اندر جو پڑھو کہ گٹس نص الفاظ پڑھو کہ یہ الفاظ ہے میرے مولا کے، لب آپ لباب۔ کھولے کتاب، اگر آپ کے اندر کوئی ضرورت ہے نا کتاب کھولے۔ چلیں جی، میں عرض کیا حوالہ آپ کھول دیں، میں کیوں کھولوں؟ کھولیں کتاب، تیرے پاس تو حوالہ تو دے رہا ہے، میں نے تجھے بار بار کہا کہ میرے پاس اور آپ کے پاس صفحات میں فرق ہے، نہج البلاغہ کے کئی پرنٹ ہیں، نمبرنگ میں بھی فرق ہے، وہ اس طرح تو نہیں ملتی ہے ایسے آسان سے، اور پھر آپ کو عبارت بھی نہیں معلوم کہ میں کس کی تلاش کروں، کتاب کھول، اس طرح تو نہیں ملے گی۔ میری بہن آئی ہیں السا، سسٹر السا،